بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلپ میں ہم نے کارل مارکس کی جو فلسفی ہے ہسٹوریکل ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ مادہ بنیادی شعور سے آزادانہ وجود رکھتا ہے اور خیال ثانوی ہے۔ مادہ کسی خیال کا عکس نہیں بلکہ خیال مادے کی خصوصیت ہے۔ مادہ ازلی ہے اور کسی بھی قسم کا شعور مادے کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتا، لہٰذا مادے نے خیال کو بنایا نہ کہ خیال نے مادے کو۔ کارل مارکس کی یہ فلسفی آئیڈیلزم کے اپوزٹ ہے، جس میں ہے کہ مادے سے ماوراء کوئی وجود ہے، مادے سے پہلے کوئی مطلق خیال ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے بیان کیا تھا اس میں کہ کمیونزم کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ دین ہے، ریلیجن ہے۔ جس طرح کہ ولادیمیر لینن کا ہم نے بیان کیا تھا ویکیپیڈیا پہ، انہوں نے جو مذہب کے بارے میں لکھا ہے کہ جو سنگ بنیاد ہے مارکسزم کا، وہ یہ جملہ ہے کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا پیپل۔ آج ہم صفحہ نمبر 5 کے بقیہ حصے سے پڑھتے ہیں۔ کارل مارکس 1818 عیسوی میں جرمنی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا خاندان یہودی تھا، لیکن خود اس کا اٹھنا بیٹھنا سوشلسٹ ذہن کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس دور میں صنعتی انقلاب کے بعد جرمنی وغیرہ ملکوں میں معاشی ناانصافیت تھی اور مزدوروں کے ساتھ انصاف والا سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ بات غلط ہے جو آج کے کمیونسٹ کہتے ہیں کہ کمیونزم اصل میں صنعتی انقلاب کے بعد یعنی انڈسٹریلائزیشن کے بعد کیپٹلزم کے رد میں آیا، کیونکہ کارل مارکس سے 2500 سال پہلے افلاطون نے کتاب دی ریپبلک میں کمیونزم کا خاکہ پیش کیا ہے کہ مقتدر طبقہ لازمی طور پر سب کے ساتھ ایک جوڑے ہوئے خاندان کی صورت میں رہے گا۔ تو کمیونزم کا یہ بیسک سٹرکچر یہ کارل مارکس سے 2500 سال پہلے افلاطون نے پیش کیا تھا، دی ریپبلک جو اس کی بک ہے، کہ مقتدر طبقہ لازمی طور پر سب کے ساتھ ایک جڑے ہوئے خاندان کی صورت میں رہے گا، کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہ ہوگی، اور یہ اشتراکیت صرف مالی چیزوں میں نہ ہوگی بلکہ عورتوں اور بچوں میں بھی ہوگی۔ اسی طرح مارکس سے پہلے 1516 میں سر تھامس مور نے یوٹوپیا لکھی، جس میں اس نے ایک اشتراکی معاشرے کی تصویر کشی کی۔ اس لیے یہ صنعتی انقلاب کے بعد کیپٹلزم کا رد نہیں بلکہ دین سے آزاد فلاسفرز کے دماغوں سے نکلا ہوا پرانا فلسفہ ہے، اور کارل مارکس نے مزدوروں کے کندھے پر بندوق رکھ کے اس غیر فطری نظام کو لاگو کرنے کے لیے آئیڈیلزم کو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم سے بدلا اور اپنی کتاب کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کیپٹل میں اپنی سینے کی بڑاس نکالی۔ کارل مارکس کے فلسفہ اور اس کے عمل میں تضاد بھی ہے۔ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو اس کی فلسفی کی بنیاد ہے کے مطابق مادہ ازلی ہے اور خیال ثانوی ہے اور مادے کی مرہونی منت ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا مادہ ہے جس نے کارل مارکس کے دماغ پر ریئیکشن کر کے اس کے دماغ سے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور ڈاس کیپٹل لکھوائے، اور جو مزدور زمینی حقائق کا سامنا کر رہے تھے اور جو ریئل کنڈیشن میں تھے، ان کے دماغ سے کمیونسٹ مینیفیسٹو نہیں نکلا۔ اس وقت جرمنی اور لندن میں ہزاروں پڑھے لکھے ٹیچرز، سائنسدان وغیرہ تھے، ان کے دماغ پر مادے نے ریئیکشن کیوں نہیں کیا؟ بے شمار لوگ تو اس کے مخالف تھے۔ اگر مادہ ہی سارا کچھ کروا رہا ہے تو کارل مارکس کو کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مادہ خود بخود مزدوروں کے دماغ پر ریئیکشن کر کے کیپٹلزم کو گرا کے کمیونزم لاگو کروا دیتا، کیونکہ اس فلسفے کے مطابق اب مادی دنیا کی جس ریئل کنڈیشن میں ہے وہ دماغ میں خیال کی صورت میں منعکس ہوتا ہے۔ حالانکہ اس بناوٹی فلسفے اور پیچیدہ الفاظ کے ہیر پھیر میں کارل مارکس نے اپنے خیالات اخبارات اور کتابوں میں لکھ کر لوگوں کے دماغوں تک پہنچائے، جو ان کی کم عمری سے دیرینہ خواہش تھی
اور جو خیالات مارکس سے پہلے بھی مذہب سے آزاد دماغوں نے گڑھے۔ اصل میں مارکس کا فلسفہ ملحدانہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مادے سے ماوراء ایک ایسی لافانی اور محیر العقول ہستی موجود ہے جس نے اس مادے کی تخلیق کی اور ایسی زوراور قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کیا اس کائنات کی تخلیق میں کہ انسانی عقل جس قدر غور و فکر کر لے اتنا ہی اس کی معرفت میں اضافے کے ساتھ حیرانی اور درماندگی بھی بڑھے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم جو اس کے ظاہری ڈھانچے پر بات کریں گے، اور چند ایک ویڈیوز انشاءاللہ اور بھی بنے گی اس ٹاپک پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔